سب سے پہلے میں بات کروں گی پی ٹی آئی کی. مجھے بتائیں یہ جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ ہے, کیا یہ ان کو واپس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, یا آپ کیا کریں گے اگر نہ ملا تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم نے کل ہی اس بات پر بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ بلہ انہیں نہیں ملے گا. ہاں جی, آپ نے کہا تھا. اور مجھے ابھی تک میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ مجھے یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج دن بھر اس پر خاصی عدالتی کارروائی میں گرما گرمی بھی ہوئی, نوک جھوک بھی ہوئی, اور بڑے دلائل بھی سامنے آئے جی, اور ججز کی طرف سے سوالات بھی آئے. اور اس دوران جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں گوہر خان, ان کو کال آئی کہ ان کے گھر پر پولیس نے چھاپہ مارا ہے اور مبینہ طور پر ان کے بیٹے کو اور گھر کے جو دوسرے افراد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. پھر وہ کارروائی سے فوراً اپنے گھر پہنچے اور اس کی فوٹیج بھی آ گئی ہے. وہاں پہ کافی توڑ پھوڑ کے جو ہیں آثار نظر آتے ہیں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے گھریلو ملازموں کو بھی, بیٹے کو بھی. بہرحال دوسری طرف سے سرپرائز یہ ہے, یہ بات ابھی چونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بلے سے بلے باز کا جو سفر ہے وہ کہنا چاہیے کہ طے کیا گیا, ایک سرپرائز دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اور یہ جماعت ایک تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے رجسٹرڈ ہے جس کا انتخابی نشان بلے باز ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آلریڈی ہم نے یہ بی پلان جو ہے, پلان بی, وہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے اپنے جو جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو 2 ٹکٹ ایشو کیے تھے, جن میں ایک بلے کے نشان کا اور ایک بلے باز کے نشان کا. اور اختر اقبال ڈار جو ہیں, جو چیئرمین ہے تحریک انصاف نظریاتی کے, ان کے بارے میں یہ مختلف آراء ہیں, ان کی مختلف اطلاعات ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہیں, کچھ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت لندن میں مقیم ہیں. بارکیف پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ان سے پہلے ملاقات کی تھی, تو ظاہر ہے یہ اچانک نہیں ہوا, اس کا ہوم ورک انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا. بارکیف بلے باز ہو یا بلہ ہو, بات ہے کہ آپ جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ آنن فانن چیزیں جیسے کہتے ہیں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں. اور اگر اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری ذاتی خواہش نہیں ہے, چونکہ ہم یہاں پہ اپنا ایک تبصرہ کرتے ہیں, ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں. ہماری ذاتی سوچ یا ذاتی خواہش جو ہے نا وہ ہمارے سینے میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے, ہم اس کو زبان پہ نہیں لے کے آتے. اور بعض ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں اور بڑے سخت جملے کہتے ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا جو ایک ناقص تجزیہ دینا ہوتا ہے, ہم نے حالات پر, واقعات پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ ڈفر کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, اختلاف رائے آپ کا حق ہے, اور آپ دلائل سے اپنی سوچ ہے, اپنی رائے ہے, اس کا اظہار کریں. لیکن ہم نے جو ایک معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی توہین کا سلسلہ شروع کر دیا وہ مناسب نہیں ہے. تو بہرکیف آج دن بھر پوری قوم کی جو نظریں تھیں وہ سپریم کورٹ کی عمارت پر مرکوز تھیں کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہو تب تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ آ چکا ہو. میں نے پروگرام بالکل شروع ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی ایک سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کو فون کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی کارروائی رکی ہوئی ہے. غالباً جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے چیمبر میں بلایا ہے اٹارنی جنرل کو بھی, اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گوہر خان غالباً کا نام ہے, ان کو بھی. تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے. اور بھی اطلاعات ہیں کہ بعض جو لوگ ہیں, کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے پارٹی کا جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ چھینا جا رہا ہے, کاغذات چھینے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ایوب خان جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں, گوہر ایوب خان,
ان کے عمر ایوب خان کے گھر پر بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے, کوئی پولیس نے ریڈ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں یہ جو عدم برداشت ہے یہ جمہوریت کی نفی ہے. یہ آمرانہ دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں, اور جمہوری ماحول میں, جمہوری ادوار میں سب کو ان کا موقع ملنا چاہیے پوری طرح سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا آزادانہ طور پر. لیکن افسوسناک امر ہے کہ ہم ہر طرف سے, میں دیکھ رہا ہوں, ایک نفرت کی فضا ہے, ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں, اور سیاست کو ہم نے پراگندہ کر دیا ہے. یہ ہم پراگندہ سیاست کے ساتھ, منتشر سیاست کے ساتھ, تقسیم والی اور نفرت والی سیاست کے ساتھ ہم اپنی ریاست کی خدمت نہیں کر سکتے. ہمیں ماضی کی غلطیوں سے, سب نے غلطیاں کی ہیں, میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا, سب نے غلطیاں کی ہیں, اور جو ہم جب تک ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کریں گے, اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اور ایک دوسرے کو گنجائش نہیں دیں گے, رستہ نہیں دیں گے, یہ ہم اس طرح اپنی ریاست کی خدمت نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کہا سیکھ ہی نہیں رہے لوگ ماضی سے. ماضی پہ ماضی بنتا جا رہا ہے. جو آنے والا فیوچر ہے, آنے والا کل ہے, وہ ماضی بنتا جا رہا ہے. نہ جانے وہ کون سا اگلا دن ہوگا جب یہ لوگ اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں گے. ابھی تو لگتا ہے جیسے آپس کی لڑائی جھگڑے چل رہی ہیں, جیسے کسی گھر میں چل رہی ہوتی ہیں, گھریلو قسم کی, وچ از کوائٹ امیچور کائنڈ آف این ایکٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دی پولیٹیشنس. جب آگے چلتے ہیں تو اسی کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں آپ سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن بہت ہی صاف شفاف طریقے سے کروائی جائے. یہ بلاول بھٹو کا جو ظاہر ہے وہ گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, اور انہوں نے حمایت حاصل کی ہے اس جماعت کی, عوامی تحریک کی, اور اتنے برسوں بعد ان کو یہ خیال آنا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ اس سانحے کو کم و بیش آپ کہہ لیں 7-8 سال 10 سال, مجھے پوری طرح یہ فگر یاد نہیں ہے, لیکن کم و بیش 7-8 سال گزر چکے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری اس پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے ان کی والدہ کو جس بہیمانہ انداز سے شہید کیا گیا راولپنڈی کے اندر, آج تک ان کے بھی جو قاتل ہیں وہ پوری طرح قوم کے سامنے نہیں آئے. ان کے نام آج بھی صیغہ راز میں ہیں, اور وہ شخص جو وزیر خارجہ رہا, جو بلکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی وفاق میں, اور سندھ میں تو خیر وہ بلا شرکت غیر چلے آ رہے ہیں کئی برسوں سے, تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو روح ہے وہ انصاف کی منتظر ہے, اور ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے, یہ جو بھی پاکستان کے اندر اس قسم کے سانحات ہیں, ان کا جو محرکات ہیں اور ان میں جو ملوث جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے انسانیات کے جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں, نہ صرف ان کا تعین ہونا چاہیے بلکہ انہیں سزائیں بھی ملنی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو ورثہ ہیں, جو پسماندگان ہیں, وہ بھی انصاف کے منتظر ہیں. لیکن یہ میں افسوس کروں گا کہ آپ جب سیاست گرم ہوتی ہے اور انتخابی میدان سجتے ہیں, تو ان بہت سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کچھ 6 سال پہلے کے جو فوت شدگان ہیں, ان کو تعزیت ان کو یاد آ جاتی ہے, ان کا افسوس کرنے پہنچ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے بہانے سے. تو یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ سانحہ ہوا تھا تو اس وقت یہ تشریف لے کے آتے بلاول بھٹو زرداری, اور اس وقت ان کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بہرحال دیر آئے درست آئے, لیکن ہمیں یہ جو اپنے سیاسی رویے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے, ان پر بھی ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے. جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی آپ کا فلاں دادا فوت ہو گیا تھا 8 سال پہلے, تو آئیں اس کی تعزیت کر لیں, تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک پہلو ہے.